السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، یہ ہے ولی بھائی، اور کافی عرصے سے مجھے بھی انتظار تھا کہ اس کی کوئی پوڈ کاسٹ آئے اور ہم ان کو آگے چلائیں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام پہلے یا بھارت پہلے؟ اسلام کی جے ہوگی یا بھارت کی جے ہوگی؟ بہت اچھے سوالات ہوئے، یہ دو میں نے ایگزامپل کے طور پر دیے ہیں اور اتنا زبردست جواب دیے ہیں کہ کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ نہ ہی کسی ہندو کو برا کہا، نہ ہی کسی مسلم کو برا کہا، اور اتنی چھوٹی عمر میں اتنا وسیع سوالات کے جوابات۔ اسلامک یونیورسٹی سے ماشاءاللہ پڑھے ہیں قرآن اور حدیث، تو کئی دماغوں کو جو ہے وہ ہیک کر لیتا ہے، تو یہاں پورے انڈیا کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا سوالات، کیا جوابات ہوئے، اس کے علاوہ اور کیا اچھے جوابات ملے ہیں اور لوگوں کو اس سے کیا ملے گا۔ اور ویڈیو کے اینڈ پہ ان سارے جوابات کو مزید میں نے ایکسپلین کیا، ضرور سنیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ون مور کوشچن دیٹ ویل گو فار، پہلے اسلام یا پہلے آپ کا دیش؟ چونکہ آپ نے مدر لینڈ کی فادر لینڈ کی بات کری، یہ ایک سوال ہے جو لوگ بہت پوچھتے ہیں۔ یہ بہت ہی اگین اس طرح کے بڑے ویئرڈ سوال آتے رہتے ہیں کہ پہلے اللہ یا پہلے دیش، پہلے اسلام یا پہلے دیش۔ تو سوال میں ہی تو جواب ہے۔ آپ بتائیے، پہلے خدا یا پہلے دیش؟ پہلے کون آیا؟ خدا۔ پہلے کس کی ایگزسٹنس ہے؟ آپ بتائیے۔ گاڈ آف کورس۔ ہاؤ کین یو، دیش ہے کیا؟ یہ دیش کب بنا؟ 1947۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ It was India, but something else very different. برٹش انڈیا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ سو کون سا دیش؟ 1947 سے پہلے والا دیش یا 1947 کے بعد والا دیش؟ کون سا دیش؟ اور کیا گارنٹی جس دیش کی آپ بات کر رہے ہیں، میں ایسے بارڈرز پہ آپ کو لے جاؤں گا انڈیا کے، کہ 1 فیٹ کی دوری پر آپ کھڑے ہیں، یا آپ کھڑے ہیں 1 فیٹ، 1 قدم رکھا آپ نے پاکستان، 1 قدم ادھر رکھا انڈیا، 1 قدم ادھر رکھا بنگلہ دیش، 1 قدم ادھر رکھا انڈیا۔ یہ باؤنڈریز لوگوں کے ڈرا کیے ہوئے ہیں۔ آپ 1 قدم پہ پاکستان اور 1 قدم پہ انڈیا، 1 قدم پہ بنگلہ دیش، 1 قدم پہ انڈیا۔ نہیں، وہ دیش نہیں میرا، یہ دیش میرا۔ اچھا وہ دیش نہیں میرا، اچھا یہ دیش میرا۔ آگے گیا میرا دیش نہیں، پیچھے آیا میرا دیش۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے باؤنڈریز ہیں۔ دیز باؤنڈریز آر ایور شفٹنگ، دیز باؤنڈریز آر ایور چینجنگ۔ So these shifting boundaries which have been drawn by people who make mistakes, by people who are born to make mistakes، ایسے لوگوں کے کھینچے ہوئے باؤنڈری کے ایک پیس آف لینڈ کو میں خدا سے اوپر بولوں گا؟ اور کوئی کیسے بول سکتا ہے؟ That does not mean I don't love my religion, I don't love my country. These are 2 separate entities. پر خدا ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا۔ دیش آج جس فارم میں کل تھا، اس فارم میں آج نہیں ہے، آج دوسرے فارم میں ہے۔ آج انڈیا اتنا بڑا ہے، کل کو اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا اکھنڈ بھارت، تو کل دیش اتنا بڑا ہو جائے گا، کل کو آج جس کو آپ دیش نہیں بول رہے ہیں، کل کو وہ آپ کا دیش ہو جائے گا۔ تو دیش تو چینج ہو رہا ہے نا، باؤنڈریز تو چینج ہو رہی ہے نا، خدا تو چینج نہیں ہو رہا ہے نا۔ آپ خدا سے ایک پیس آف لینڈ کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو کمپیئر اے پیس آف لینڈ ود گاڈ؟ بھارت ماتا کی جے بولنے میں آپ کو کیا دقت ہے؟ بھارت ماتا کی جے بولنے میں آپ کو کیا دقت ہے؟ That's the question. بڑا ویئرڈ سوال ہے یہ، میرا نہیں ہے، لوگوں کا ہے۔ دیکھو یہی ہوتا ہے، تمہارے کوشچنز لیتا تو یہی ہوتا ہے، مجھے گالی کھانی پڑتی ہے۔ جسٹ جوکنگ، پلیز، پیپل آر آسکنگ دس کوشچن۔ I mean, why not انڈیا ماتا؟ Why not ہندوستان ماتا؟ Why not بھارت پتا؟ Why not, I mean, who decides for me Bharat is my mata? I love my father. Probably I would love my father more than my mother. Good point. So who will decide for me that I will say Bharat Mata ki jai or I will say Bharat Pita ki jai? And I will not show my patriotism and nationalism by saying Bharat Mata ki jai. I will do it by paying my taxes on time. I will do it, and I am doing it, by educating poor Indians. So I am more nationalist than the person who's questioning me, why can't you say Bharat Mata ki jai? And who decides for me Bharat Mata? Yes. Okay, good point. Yes. I did not think it that way, yaar. صحیح کہہ رہے ہو۔ And I mean, why do you want to impose something on me? You have to say Bharat Mata ki jai. That is your way of showing nationalism. Imposing is That is your way of showing nationalism. That is not my way of showing nationalism. I would show it on different ways. میں غریبوں کو کھلا کر پروف کروں گا، میں غریبوں کو کپڑے پہنا کر پروف کروں گا، میں غریبوں کو تعلیم دے کر پروف کروں گا،
I don't have to say Bharat Mata ki Jai, or even if Bharat Mata ki Jai bolna hi hai, I would say Bharat Pita ki Jai. I am somebody who loves my father more than my mother. I would say Bharat Pita ki Jai. I have more attachment with the concept of father and not with the concept of mother. ठीक है. You might call it motherland, I would call it father's land. I mean, who is bringing in these weird impositions on of people? Yeah, makes sense. weird. Well said, yeah, well said, very well said. I like the answer. In fact, सोचने वाला आंसर था वली भाई. ऐसे क्या आप बात बोलोगे है? मैं ब्लश वली करने लगूंगा. वली भाई, what is this? नहीं, वैसे भी मेकअप तो हमने किया नहीं है, तो ऐसे ही काम आ रहा है. अच्छा, by the way, out of nowhere, Yeah. I call this guy and I'm like, वली भाई we'll do a podcast, ठीक है? So वली भाई is like, देखो आदिल भाई, हमने पहले कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन अगर मैं पॉडकास्ट करूंगा तो कहीं मेरा लेवल गिर तो नहीं जाएगा. तो आई सेड, देखो अगर किसी और के साथ करोगे तो गिर जाएगा, मेरे साथ करोगे तो नहीं गिरेगा. इंटरनेट पे इतने क्रिंज कंटेंट भरे हुए हैं सोशल मीडिया पे. आई अंडरस्टैंड, यस, एवरी पर्सन स्पीकिंग ऑन इंटरनेट. आई मीन सरफेस पे नॉलेज है और बातें किए जा रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई फियर कि आई एम नॉट वन अमंगस्ट देम. मुझे डर लगता है कि यू ओनली स्पीक व्हेन यू हैव द डेप्थ ऑन दैट सब्जेक्ट, अदरवाइज यू डोंट स्पीक. Absolutely, 100%. Thank you for coming then. Yeah, thank you. So we'll get to the second question, which is, could you simplify firqa in Islam for us? Very important to me. I would really want to learn from you. So firqa is simply sects in Islam. Mhm. और 1400 years हो गए रसूलुल्लाह को आए हुए, और रसूलुल्लाह की बातों को और कुरान को 1400 साल हो गए. Islam has been since the earth has existed, since Adam alayhi salam. Mhm. बट कुरान को आए हुए और रसूलुल्लाह की बातों को आए हुए 1400 साल हो गए. 1400 सालों में इतने सारे लोग आए और हर इंसान की अपनी अंडरस्टैंडिंग है. एक घर में अगर आप देखें, सिर्फ अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ रहते हैं, उन दोनों में भी क्या हर बात पर अग्रीमेंट होती है? नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं. उसी तरह इतनी वसी एक मज़हब है आपके सामने, इतनी वास्ट अंडरस्टैंडिंग है. ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक is covered under the light of Quran and Hadith. Almost every topic. सारे टॉपिक्स पर क्या आपको लगता है कि इतने सारे billions of people can be on agreement? Is it humanly possible? Do you think humans are inherently made to agree on every topic? No, they will obviously differ in what their opinion is. तभी हम and इंसान understanding. हैं. Yes, तभी हम correct. इंसान हैं, क्योंकि हम डिफर करेंगे, हमारी अपनी ओपिनियंस होंगी. और इसी को फिरका कहते हैं कि ओवर द पीरियड लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती गई और ये स्कूल्स ऑफ थॉट बनते गए कि आपकी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ये अंडरस्टैंडिंग है, मेरी ये स्पेसिफिक टॉपिक पर ये अंडरस्टैंडिंग है. पर जो क्वेश्चन है कि क्या ये फिरके आपस में लड़ रहे हैं, कि क्या ये फिरके आपस में एक दूसरे को बेइज्जत कर रहे हैं, क्या ये फिरके आपस में एक दूसरे को कर्स कर रहे हैं, या ये फिरके एक दूसरे के साथ बैठकर एकेडमिक डिबेट कर रहे हैं, या ये फिरके के लोग एक दूसरे के साथ बैठकर इज्जत से डिसएग्री कर रहे हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग हमेशा वो हदीस कोट करते हैं, 73 फिरके. रसूलुल्लाह की हदीस, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 70 क़यामत आते आते 73 फिरके होंगे और उसमें से 72 फिरके जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जो है वो जन्नत में जाएगा. तो ये अंडरस्टैंडिंग सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है. आई एम नॉट अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम, बट द अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट राइट नाउ, I mean, people have all rights to differ with this understanding. Right. But what I am saying, the understanding that I will give it to you right now, this is the kind of understanding we need right now to bring people together. To bring people together. It is a time when you bring people together. और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर आप उस हदीस को पढ़ेंगे तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत तक 73 फिरके होंगे. People will be divided in 73 schools of thoughts. अलग अलग लोगों के अलग अलग सोचने के तरीके होंगे, मगर इन 73 फिरकों में से एक जमात बनेगी. एक फिरका नहीं, एक ग्रुप. Yeah, exactly. Yeah. एक गिरोह बनेगा, not a sect. Yes. और अलग अलग फिरकों में से मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अलग अलग फिरकों में से अल्लाह सुब्हान ताला ऐसे लोगों को पिक एंड चूज करेंगे जिनके पास वो कल्ब सलीम होगा, वो प्योर हार्ट होगा, जिसकी बात कुरान करता है, जिसके बिना आपको जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा. What is a pure heart? A heart which is free of lies, a heart which is free of jealousy, a heart which is free of ग़ीबत, हसद. अगर आप ऐसे दिल को लेकर, आप सारे लोग अच्छे मुसलमान हैं, सब कुछ ठीक है, सारे लोगों ने नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, सब कुछ किए हैं, पर कल्बे सलीम लेकर नहीं पहुंचेंगे जन्नत के दरवाजे पे. You'll have that difference. Correct. Yes. Makes sense. तो अगर आप उस दिन कल्बे सलीम वाले लोगों को अल्लाह निकालेंगे अलग अलग फिरकों में से, उनकी एक जमात बनेगी, ऐसी जमात जो ईमान पे भी हाई होंगे, जिनके पास कल्बे सलीम भी होगी, और ये जमात जन्नत में दाखिल होगी. तो अपने अपने फिरकों में देख लें कि किन किन के पास कल्बे सलीम है, वो प्योर हार्ट है, वो प्योर हार्ट जिसका कुरान वादा करता है कि आप कल्बे सलीम लेकर आए तो आपको जन्नत में दाखिला मिलेगा.
So you gave a very good example of the hadith, mashallah. Because I also heard this hadith, but mere ko clarification nahi tha. And just because you said it, I would also like to add something to it. You know, when it comes to sects, just like you said that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in that sunnah says that there is going to be an existence of these many sects, right? But at the same time, Surah Maida, chapter number 5 says that there are no sects in Islam. Meaning, we as Muslims should not divide ourselves, but it will happen. It will happen. Just like you mentioned, that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam predicted that this is still going to happen because it is in our nafs not to agree with each other. Yeah, that is why we are human beings. Exactly, humanly. And one of the most important thing, and I will just conclude this, there are more than 18,000 manuscripts when it comes to, you know, the scripture, you know, the understanding of the scripture after the Quran. Of course, the Quran is the word of the God, right? So more than 18,000, this is what you're talking about. Yes, Timbuktu is a place. I'm not sure if that's a pronunciation, but it's a story from there where people were, you know, trying to debate and understand Sufism and all these different kind of sects and etc. And they were debating massively. And there's a speaker who said this, and I really agree with him, that we have actually lost our essence and beauty of Islam because of how much we fight on things that actually are not that very important. Exactly. I hope you understand that. Absolutely. We agree on 99 things. We disagree on one thing. Absolutely. But the entire debate is on the disagreement. बहुत important है कि disagree भी अच्छे से करो. Is Just like you 99 said. exactly. But is 99 topics on which we agree not enough for us to stay together? और पता है कैसा माना जाता है और differentiate create किया जाता है. Just because I agree with you, now you're not my brother anymore. बिल्कुल. In Islam. Now who are you? You're not even a Muslim. That's what people say. Allahu Akbar. Sadly. Very sadly. Sadly. Anyways, so we'll go to the next question. Yeah. And the next question is very, very important. All right. And I want a good answer from you. Telling you right now. I don't know. I will just give you an answer. I don't know if it's good or bad. I mean, you can decide if it's good or bad. Yeah. All right, let's do this. Explain to us wajib-e-qatl in Islam. Okay. Wajib-e-qatl as in people who are apostate, who have left the fold of Islam and are commanded by the rule or authority country or whatsoever, or by the Islamic rule, that they be killed. Is it true? Does this really happen? That's a very difficult question, I would say. I mean, it's a very controversial question, I would say. I mean, off lately इस सवाल को बहुत ज़्यादा फैलाया गया है कि अगर कोई इस्लाम में है, इस्लाम के फोल्ड में है, कोई अगर मुसलमान है और वो इस्लाम को छोड़ देता है, तो वो वाजिब कत्ल है. اور اس کو اس بات کو بتا کر اسلام کو ڈیفیم کیا گیا ہے. سو لیٹ می ٹیک دس اپرچونٹی ٹو ٹیل یو دیٹ ایز انڈین آئی ایم این انڈین, آئی ایم پراؤڈ انڈین, یو آر اے پراؤڈ انڈین. الحمدللہ. اف وی ریڈ آر کانسٹیٹیوشن, وی ریڈ آر IPC, انڈین پینل کوڈ. بٹ بفور آئی ٹاک ٹو یو اباؤٹ IPC اینڈ پینل کوڈ, لیٹ می ٹیل یو واٹ از دا ورسٹ کرائم فار این انڈین. دا فرسٹ کرائم فار این انڈین از ٹو بی این اینٹی نیشنل. کہ I wage a war against my own country, that I do things against my own country. Is this not the worst thing that anyone can do against his nation? Yes. An Indian Betrayal. can do. In the capacity of being an Indian, this is the worst thing that I can do, is wage war against my own country. In the capacity of being an Indian, the worst thing one can do is to do activities against one's own nation. Betrayal. Yeah. No, so what is the punishment of the person who betrays his nation? What is the punishment of the person جو اپنے دیش کے خلاف کام کرتا ہے؟ Death. انڈین پینل کوڈ آپ پڑھیں, سیکشن 121, 124A کیا بات کرتا ہے؟ 121 کہتا ہے any person who wages a war against his own country or government, he shall be given death penalty. Okay. So اگر آپ ایک زمین کے ٹکڑے کی بات کر رہا ہوں میں, what is a nation? It's a piece of land. It's just a piece of land. اگر آپ ایک دیش کے خلاف کام کر رہے ہیں اور یہ دیش کی IPC which derives its power from Indian Constitution. Yes. So basically you can say the Constitution gives the power to the government to kill a person if that person is waging war against a piece of land, the country. Then do you not think if you're waging war against God, if you're waging war against the very creator, and that creator has given this rule that this person can be killed, it's the same analogy. But again the question is کہ کیا انڈیا میں کوئی اگر مسلمان ہے وہ اسلام چھوڑ دے تو کیا واجب قتل ہے؟ نو. یہ اسلامک اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اس گورنمنٹ کے پاس رائٹ ہے کہ اگر اس اسٹیٹ کا کوئی آدمی اسلام کے خلاف کام کرے تو اس کو ڈیتھ پینلٹی دیا جائے. سو اٹ از دا سیم تھنگ, اٹس جسٹ دا سیم تھنگ. اور جب یہ رول لایا گیا
آپ دیکھیے کس کانٹیکس میں یہ رول لایا گیا کہ جب 1400 سال پہلے رسول اللہ واز پریچنگ اسلام، صلی اللہ علیہ وسلم واز پریچنگ اسلام، تو اس وقت کئی سارے ایسے لوگ تھے who were hypocrites جو اسلام کے فولڈ میں جھوٹ بول کر آ رہے تھے اور پھر واپس چلے جا رہے تھے. سو اگر آپ کسی بھی آرمی میں دیکھیں گے دا بگیسٹ کرائم از ڈیزرشن، کہ آپ آرمی کو کے پیک کو چھوڑ کر آپ بھاگ جائیں. اور کسی بھی دنیا کی کسی بھی فوج میں اگر آپ آرمی کے پیک کو جوائن کرتے ہیں اور چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اٹ از ڈیتھ پینلٹی. دی پنشمنٹ از ڈیتھ پینلٹی. دغا بازی نہیں کرو. یس، سو یو کانٹ جسٹ پک ون تھنگ فرام a particular religion and try to defame that religion. It'll be hypocrisy in fact. Yeah, the same thing is applicable in the entire world. آپ فرانس کے قانون کو دیکھیے، آپ US کے قانون کو دیکھیے، آپ پوری دنیا کے قانون کو اٹھا کر دیکھیے، سارے قانون یہی کہتے ہیں جو اسلام کہہ رہا ہے. But you want to pick one thing from Islam and defame it. So I would draw this analogy in the same way the Indian state has the right to give death penalty to a person who's waging war against India. Yeah. Islam and Islamic State has the right to do that. To give death penalty to the person who speaks against the creator. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ گلی کا عبداللہ ڈیسیجن نہیں لے گا. بالکل، ایبسلیوٹلی، بالکل. گلی کا عبداللہ نہیں بتائے گا. Right, you have to have that leader. And the state has to be in existence. آج کی ڈیٹ میں کہاں کا اسلامک اسٹیٹ؟ Exactly my point. Yes. The state has to be there. It is the government of the state has to be the ruler. there. Absolutely. Right. I hope I don't know if that that was quite convincing. Okay. And I'm sure people who are listening to this podcast will also be convinced, and it's very important. میرے خیال سے یہ اچھے questions ہی میں نے اٹھائے ہیں. بہت questions آئے تھے. In fact میں نے کچھ چیزوں کو فلٹر کر کے ہی questions ready کرے تھے, and I do agree with what you're saying. We'll go with the next one. Why aren't women allowed in masjids? I mean, this is something that women have been asking me quite lately. So again a controversial question. مطلب آپ مجھے مروا کے رہیں گے عادل صاحب، مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو دل کی بات کریں، دیکھو دل سے بات ہوتی ہے یہاں پہ. کیا کروں، مجبور ہوں. Anyways, if you want to skip this. No, not at all. Who said women are not allowed in the masjid? Sadly, in the Indian subcontinent اس کو بہت prevalent کر دیا گیا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نہ جانے دیا جائے. اچھا, I'm sorry, I'm cutting you off. I was raised in Saudi Arabia and there are masjids where women go and pray. So I don't know what this person is talking about, but shayad India में it's very important and relevant. Please go on. So of course Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کی حدیث ہے it is best that women pray at home. But he did not say women should not go to the masjid. So a time was there when the scholars said it is better that you pray at home. But in today's time, women are going everywhere. Right. They're going to the nightclubs, they're going to the pubs, they're going to the malls, they're going to the cinema halls. Market is a place جو فتنے کا اڈا ہے. Market, according to me, a marketplace, a mall is the worst thing. It snatches away your spirituality. Market. Yeah, marketplace. Explain. Materialistic thing. آپ ایک شاپ میں دیکھیں گے مجھے یہ بھی چاہیے، اگلے شاپ میں دیکھیں گے مجھے یہ بھی چاہیے. کاش میرے پاس یہ والا بھی گھڑی ہوتا، کاش میرے پاس وہ والا بھی جوتا ہوتا، کاش میرے پاس یہ والا بھی فون ہوتا، کاش میرے پاس یہ والا بھی بیگ ہوتا. You're talking about malls, high-end malls? Everything. Market means everything. Okay. Be it a car market, be it a market where property is being sold, any market. ٹھیک ہے. کہ کاش. Your greed increases. Your greed increases. Women are going everywhere today, but women are not going to masjid. Your scholars are sending and allowing women to go everywhere. عورتیں ہر جگہ جا سکتی ہیں، بس مسجد نہیں جا سکتی. اچھا, ایسے scholars بھی بولتے ہیں؟ نہیں کیا کہتے ہیں؟ Like I'm asking, do scholars and a lot of muftis in our country, do they say that women are not supposed to go to masjid? Do they say that? نہیں, inherently it is understood. کیونکہ مسجد میں آپ نے بنایا ہی نہیں ایسا اسپیس جہاں عورتیں جا سکتے ہیں، تو جائیں گے کیسے؟ تو آپ نے سسٹمیٹکلی عورتوں کو روک دیا مسجد جانے سے. میں ایک اسلامک یونیورسٹی سے پڑھائی کیا میں نے. ٹھیک ہے. اور اس اسلامک یونیورسٹی میں نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے، اور دونوں ایک رشتے میں ہیں جسے آپ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا رشتہ کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے کے ٹرم میں. مگر یہ جو بوائے فرینڈ ہے، میں نے دیکھا کہ وہ پورے ہفتے مسجد نہیں جاتا ہے، پر ایک دن بھولے بھٹکے سے وہ بائی چانس جمعے کے دن 15 منٹ کے لیے مسجد پہنچ جاتا ہے. کم سے کم وہ 15 منٹ تو اسلام سن لیا، کم سے کم 15 منٹ تو اللہ کے گھر میں اللہ کی بات سن پایا. بٹ سیڈلی ہز گرل فرینڈ was sitting outside the masjid in the car and could not enter the house of Allah subhanahu wa ta'ala and could not hear the words of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ آدھے گھنٹے تو allow کرو. Very well said. Today women are going everywhere except masjid. It is time that we introspect and we see and we understand that things need to change now. Absolutely. And وہ کہتے ہیں نا کہ
مسجد کے اندر آئی فیل ہماری رسپانسبلٹی ہے, امام کی, شیخس کی رسپانسبلٹی ہے کہ خطبہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. ایوری ویک وی ہیو خطباز, رائٹ, اینڈ ان دا خطباز وی الحمدللہ ہیئر certain things that are very important, but I feel like there is a massive loop of things. Like I'm not saying every single sheikh, please, there's a big difference. میں اگر انڈین آرمی کی اچھائی کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کی پوری انڈین آرمی اچھی ہے, یا پھر میں اگر ہندوازم کے بارے میں بول رہا ہوں کہ یہ ہندو اچھا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے اچھے ہیں, اور مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے اچھے ہیں. Similarly, sheikhs and imams do not, I think, add very, very important issues like these. Because if they would have created a place where women were actually allowed to enter, they would have understood and heard it from their husbands, their brothers, and they would have actually started going as well. So I think we should encourage it. You know, the imams and the sheikhs. اس کے پیچھے ایک ریزن اگر میں ایڈ کر سکوں, I mean, اکثر جو انڈین مسجدوں میں جو امامز ہیں, who are these people? These are poor Indian Muslims جو اپنے بچپنے میں کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس, تو ان کے ماں باپ نے ان کو شیلٹر ہوم میں بھیجا. مدرساز ہیو ایکٹڈ لائک در شیلٹر ہومز. مدرسہ وہ نہیں جاتے تو شاید وہ راستے پہ بھیک مانگتے. ایسے لوگ مدرسے سے پڑھ کر امام بن کے نکل رہے ہیں. یو پے دیم 7,000 8,000 a month, and then you expect them to talk on feminism, then you expect them to talk on Dajjal, you expect them to talk on modern contemporary issues. Our expectation is wrong. Why wasn't I sent to a madrasa? Why didn't you go to a madrasa? Why weren't our madrasas made in such a way that we could go to these madrasas and study? So because we live in democracy. No, there's a big difference in a country which is run by an Islamic law. No, you went to a school. Why didn't you go to a madrasa? Because you were rich. Because you had the money, so you could go to the school. Who goes to the madrasa? Majority poor Muslim kids go to the madrasa. So the imams are not to be blamed. Yes. The imams are not to be blamed. System is to be blamed. Absolutely, because the training is very much important. The training they is don't very have the important. caliber, and it is not their mistake. How do you think is why going to why be don't fixed? you bring an imam and you pay him 30,000 a month, 50,000 a month? You do it, then you will find an imam of that caliber to whom you can pay 50,000 a month, and then you hear contemporary issues from him. But you don't want to pay the imam. In COVID, there are so many imams who were starving, but nobody looked back and cared to give them ایک وقت کا کھانا نہیں دیا ان لوگوں کو. And then you blame these imam. And then one question میں کہہ رہا ہوں. By the way, I did not blame them. I hope that is very clear. I understand. Because it is just the system that I was talking about. Majorly. آپ مدرسے کے بچوں کو بلیم کرتے ہیں, مسجدوں کے امام کو بلیم کرتے ہیں آپ. ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, and don't cut it off. ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ایک دن کے لیے سارے انڈیا کے سارے مدرسوں کے جتنے بھی فارغین ہیں, جتنے بھی پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو امام و مؤذن ہیں, 24 گھنٹے کے لیے اسٹرائک کر دیں. پتہ انڈیا میں کیا ہوگا آپ کو؟ اس دن کسی ایک مسلمان کی شادی نہیں ہوگی, کسی ایک مسلمان کا جنازہ نہیں اٹھے گا, جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی. آپ ان کے بنا نکاح نہیں کر سکتے, آپ ان کے بنا جنازہ نہیں پڑھ سکتے, اور آپ پوری زندگی ان کے کوستے رہتے ہیں. You change the system instead of blaming a group of people. What I'll take from what you said, very important, alhamdulillah, that you said this, and it was supposed to be said, and I'm sure کہ یہ لوگ جب سنیں گے تو it will actually give them goosebumps, I feel. And at the same time, I would like to add to that کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح کیسے کرایا جائے. ہر باپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اپنے بیٹے کا نکاح کیسے کرائے. ہر بیٹے کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا باپ اگر مر گیا تو پھر قبر میں جب میں دفنانے جا رہا ہوں تو امام صاحب کو ڈھونڈتا نہیں پھروں, انفیکٹ میں دفنا دوں. آپ کو پتا ہے کیسے کرنا. الحمدللہ. انفیکٹ I went to a place, alhamdulillah rabbil alamin, I went to a place, and this is a very recent and very emotional accident, okay, and there was somebody who passed by, and the son was so ridiculously unaware of how the basic ethics were done for funeral. He was literally prancing around, looking around, and I had to get down to take his father into the grave. And I was waiting because I was young. I was feeling کہ ہوتا ہے نا کہ بھیڑ میں لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ کیا کر رہا ہے, ہوتا ہے. I was standing right there and I was noticing none of the people were aware of how it is done. And Allahu Akbar, it was the first time I had only theory سمجھا تھا میں نے اس کے بارے میں. I had to hold the head from the middle, body کو پکڑنا پڑا, پیچھے سے کسی نے پیر پکڑا, میرے بڑے بھائی نے پکڑا, we got down to the grave, and that is how it was, executed. So I feel it is something that parents must teach, and children, even if the parents don't teach, آپ انٹرنیٹ پہ ہر چیز کر سکتے ہو, اسلام نہیں سیکھ سکتے. Coming back to system. Yeah, exactly. No, I take that from the nizam is very important, and alhamdulillah these imams are fighting for us in this country wherein it is so difficult to survive. That in itself is a very big deal.
کوئی سعودی عرب ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر اسلام کو آپ نے پہلے سے رول بنا دیا ہے, وہاں پر امپلیمنٹ کرنا آسان ہے, نہ کہ ایسے کنٹری میں جہاں پر آپ کے پاس ہر کونے سے دشمن گھسے ہوئے ہیں آپ کا اسپیکر بند کرنے کے لیے. So it is very hard. I do agree with that. And the system has to be worked on. Alhamdulillah. We'll go with the next one. Why do you not worship idols? Why do you not worship idols? Wali Rahmani, why do you not worship idols? This is the question. Just a second. Can I just take 15 second? I hope I'll just take 15 seconds. No, I'll just Google something. I want to show it to you. Okay, so your question is why do you not believe in idol worship? Why I do not do idol worship? Yeah. Okay. Now, so I am showing you an image. میں آپ کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا. I have your picture on my phone right now. Okay. Whose picture do I have on my phone right now? My Adil's picture on my phone right now. Yes. So I'm going to first show this picture on camera. Okay. And then I'm going to show the picture to you. Okay. So this is Adil. This is Adil Ahmed. That's you, Adil? Is that you? No, that's not me. Do you feel happy at looking at this picture, or do you feel humiliated? Do you feel offended? Well, I felt offended because of course that is not me. That's why I felt offended. That's my answer. How do you know the idol that you're worshipping, God looks like that? How do you know it? اگر آپ ایک ادنا درجے کے انسان, just an ordinary man, gets offended when I show you somebody else's picture and say this is you. Wow. Do you think the creator who created you and me does not get offended when you stand in front of the idol who does not look like the creator? The God does not look like that. I don't mean to offend anybody. You be a Hindu, you be whatever religion you follow. But ایک بار دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھو کہ خدا پہ کیا گزرتا ہوگا جس خدا نے آپ کو ہاتھ دیا, پیر دیا, 3 وقت کا کھانا دیا, سب کچھ دیا آپ کو جو چاہیے, پر آپ اس خدا کو نہیں یاد کر رہے. آپ ایک ایسے آئیڈل کے سامنے کھڑے ہیں جو خدا نہیں ہے, جو خدا کی طرح نہیں دکھتا, خدا ایسا نہیں دکھتا. ہاؤ ڈو یو نو گاڈ لک لائک دیٹ؟ دیز آر ہیومن میڈ آئیڈلز اینڈ اسٹیچوز, اور آپ خدا سمجھ کے اس سے آپ مانگ رہے. A lot of people say that it is through this that we worship God. This is not God, but it is through this that we worship God. Anything that you would like to say on that? Then every religion, because see, I personally believe the created cannot be the creator. So I agree with you on this point, but I would like to ask you a question which people will definitely ask. In the own scriptures, اگر آپ کسی بھی scripture میں دیکھیں گے, let's talk about Hinduism. Hinduism میں کئی سارے verses ایسے ہیں. One of the most popular verses is Natasya Pratima Asti. Natasya Pratima, yes. What does it mean? It says God has no image. Pratima is, yes, idol. God has no image. Makes the sense. Vedas say it. But over the period, the religion has got corrupted. Right. لوگوں نے لیا ہے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. God is saying. What would you answer to people that say that Kaaba Sharif, isn't that an idol? Because you guys go there, you guys take rounds and rounds. Not at all. What would you say to them? Not at all. I do not believe in that, but I'm just giving a perspective of the You people. tell me, what do you believe in? Is that an idol? You give me that answer. Of course it is unified. Chalo, theek hai. So you tell me, well, I is feel Kaaba an idol? Of course it's not an idol. The reason why it is not an idol is simply because it is a unified direction. When you talk about a Muslim, we do not do sajda or submission to anything except God. Obviously, God isn't standing right in front of me. So if there is God, how do I know if it is there? If it is there, how do I know it's there? Because we have to submit to only one. Yes. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alayhi salam, these people, these messengers of God were only given the directions or given the command to have a unified direction for the entire world. That's basically, I can't sit here and make the Kaaba. Absolutely. In that's the simplest just the house words. of Allah. That's just the house that of Allah. That is, in fact, the Kaaba is going to be destroyed. Yes. But the God is not going to be destroyed. Absolutely. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he died, Abu Bakr radiyallahu anhu came up when everybody was crying and saying, he is not dead, he is alive, he is alive. Abu Bakr radiyallahu anhu, he says, know that if you thought Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be your God, know that he is dead. But those who worship Allah know that Allah never dies. Absolutely. So the Kaaba is just a place we know it's going to get destroyed in the future as well. So that makes absolutely no sense. Is not amongst us. We need to be unified. We need to have a unity. We need to have one direction. That is all the Kaaba is all about. Anyways. Inshallah. Alhamdulillah. Is it okay? I hope I haven't offended people with my answer. Huh? I hope I haven't offended people with my answer. Well, alhamdulillah that we are speaking. Podcasting is all about saying. I'm just trying. One of my biggest missions in life is I want to bring people closer to God. Yes. I mean, before religion, I believe آپ خدا میں یقین کرنا شروع کر دو. آپ اپنے آپ کو خدا سے کنیکٹ کر لو. You make God your best friend. You make God your everything. MashaAllah. You need help. Yes. God.
you need to cry God, you need to laugh God, you're happy God. You start connecting with God, start identifying Him, True. start connecting with Him. This is what my mission is. Great. तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें वली भाई, आदिल भाई की ये पॉडकास्ट बहुत मज़ा आया। और ऐसे ऐसे आंसर, यार ये नौजवान माशाल्लाह जब इतना ज़्यादा मेहनत से पढ़ते हैं और फिर इस्लाम पढ़ते हैं तो फिर ऐसे निखर के आते हैं। मुसीबत यही है कि हमारे मुसलमान नौजवानों को जब दुनियावी तालीम के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए या किसी भी डिग्री के लिए भेजा जाता है तो इस्लाम से वो काफ़ी खाली होते हैं। जो मस्जिद में बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ लिया बस वही। तो बहुत अच्छे। एक बात मैं फिर कहूँगा, या इंग्लिश में या उर्दू में, ये जो आप मिक्स करते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, ये गलत है। इसको मैं नहीं मानता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और जो आखिर में बात आई आइडियल वर्शिप का, बहुत बड़ा, और बैतुल्लाह शरीफ को हम सजदा करते हैं, जो बैतुल्लाह शरीफ को नहीं करते उसकी तरफ करते हैं, याद रखिएगा। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये है, फ़र्क जो है वो ये है कि देखो एक बुत है, वो इस अकीदे से पूजा जा रहा है कि ये या इसके अंदर खुदा है, नौज़ुबिल्लाह। काबा को, बैतुल्लाह को सजदा इस अकीदे से, दिल में हम ये ख्याल करके नहीं करते कि इसमें खुदा है या ये खुदा है, बल्कि हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि इस तरफ मुंह करके आपने जो है वो क्या करना है, सजदा करना है। तो बस हम अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं और सजदा किसको कर रहे हैं, अल्लाह को। बस ये एक फ़र्क, मेजर फ़र्क है। अच्छा, पहले अल्लाह या पहले देश, ये जो बात इन्होंने की ना, ये आंसर वाकई किसी ने नहीं बोला आज तक। जो हिंदू ये कहते हैं ना मीडिया पे बैठ के कि पहले इस्लाम या पहले मज़हब, भारत, तो भारत पहले या इस्लाम पहले, तो उन्हीं पे ये सवाल छोड़ना चाहिए कि तुम बताओ, तुम हिंदू हो, राम पहले या मज़हब या भारत पहले। ये तो देखिए, ना तो अपने देश, अपने मुल्क के बगैर गुजारा है, ना ही अल्लाह ताला की ज़ात के बगैर गुजारा है। ठीक है, तो हम मुसलमान, पहले अल्लाह, देश तो अब बना है, देश तो कल ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लोगों के ड्राइंग किए हुए लकीरें और जो है वो ख़त, ये वो दर्जा रख ही नहीं सकते कभी भी। ऐसे ही पाकिस्तान, ऐसी पूरी दुनिया के ममालिक हैं, ऐसा नहीं होता। फिर अगली बात यहाँ पर आती है कि अल्लाह से तो माँ बाप, औलाद, बीवियाँ सब महबूब करना कुरान में है। हम मुसलमानों को हुक्म है कुरान पाक में कि अगर तुम्हें अल्लाह से ज़्यादा महबूब है दुनिया, उसके अपने माँ बाप से और अपने बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से, फलां 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 फलां, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अपनी बीवियों को कह दो, क्या हो, तुम्हें मैं पैसे देता हूँ, तुम्हें माल देता हूँ और तुम्हें रुखसत कर देता हूँ, तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है। इस पे अज़वाज मुताहरात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ क्या हुई, मुतनब्बे हुई और तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया और अपने इस मुतालबे को छोड़ दिया। ये बात सबके लिए है, ये बात सबके लिए है कि अल्लाह को हर चीज़ से, माँ बाप से भी ज़्यादा महबूब रखना होगा, क्योंकि वो हमारा पैदा करने वाला है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने का, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत का तकाज़ा ये है, इताअत करो, ये बात है। लिहाजा हम मुसलमानों को देश के बारे में कहीं हुक्म नहीं है इससे मोहब्बत करो, देश तो छोड़ना पड़ता है। कितने इंडियन हैं जो छोड़ के चले गए हैं? किसी अमेरिकन को कभी सुना है कि उसने कहा हो कि भी पहले ईसाइयत या पहले यूएस? नहीं, उनको ये तालीम ही नहीं दी गई और उनके अंदर वो कंट्रोवर्सी है नहीं, दिल में तजादात है ही नहीं जो यहाँ इंडिया के अंदर दुश्मनी और बुग़्ज़ और कीना और काले दिल हुए पड़े हैं मुसलमानों के बारे में, ये वहाँ चीज़ है ही नहीं। अच्छा, अगली बात करते हैं कि मदरलैंड या फादरलैंड क्यों नहीं कहते। ये बहुत अच्छा सवाल था कि भारत इज़ द मदरलैंड क्यों, फादरलैंड क्यों नहीं, और फिर सबूत दिया कि मुझे अपनी माँ से ज़्यादा महबूब मेरा बाप है। ये देखो ना, ये एक सबूत है। वैसे कुरान पाक में माँ बाप का दोनों का अदब करने का बराबर का हुक्म है। ठीक है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़, अगर माँ बाप समझाए तो आगे से उफ़ नहीं करो, मुंह नहीं बनाओ, तो दोनों को। और वला तनहरुमा, इनके साथ झगड़ा नहीं करो। वकुल लहुमा कौलन लय्यिना, नरमी से बात करो, अदब सिखाया है कुरान पाक में, तो दोनों के बारे में सिखाया है। ठीक है, हाँ,
ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں اپنی ماں باپ کے میں سے کس کے ساتھ اچھا سلوک ہو؟ اپنے ماں کا زیادہ حق ہے، پھر فرمایا ماں کا زیادہ حق ہے، پھر فرمایا ماں کا زیادہ حق ہے، پھر فرمایا باپ کا بھی حق ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو کہنا کہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے، اور بھائی ماں باپ بولا کرو۔ قرآن میں دونوں کو برابر درجہ دیا گیا ہے۔ اسلام میں تمام ٹاپکس ہیں، جیسے کھجور کو، اسلام ہو یا اور مذاہب ہو تقریباً باتیں ملتی ہیں، لیکن اسلام نے اتنا اتھینٹیکیٹ کیا ہے کہ سائنس اس سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ اب ایک بات میں نے پڑھی تھی، کسی نے پوچھا کہ بھی ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی گٹھلی ایسے تو انگلیوں پر رکھ کے پھر پھینکی۔ میں بڑا حیران ہوا، شوق ہوا مجھے، یار یہ تو بڑی عجیب بات سامنے آئی ہے۔ میں نے ڈھونڈتا واقعی یہ بات ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھائے اور گٹھلیاں پھینکی۔ اور اب یہ کیا ہے طریقہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ ہمیں تو حکم ہے اطاعت کرو۔ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت اچھے سوالات کے جوابات آئے ہیں اور میں بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں۔ اچھا، فرقے کی بات کی نا، فرقے دیکھو وہ تو یونیورسٹی چلاتے ہیں اور اسلامک یونیورسٹی سے انہوں نے وہ کیا ہے، جو اصطلاحات ہوتی ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ مدرسے میں پڑھے ہیں، ہم لوگ نے پی ایچ ڈی کی ہے، ہم لوگ 20-30 سال سے پڑھا بھی رہے ہیں۔ تو فرقے کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو 72 فرقے جہنمی ایک جنتی۔ فرقے کی ڈیفینیشن ہے عقائد کا اختلاف، عقائد کا اختلاف، ٹھیک ہے، عقیدے کے اختلاف سے فرقہ بنتا ہے۔ ہندو کا عقیدہ سب کچھ خدا ہے، مسلمان کا عقیدہ سب کچھ خدا کا ہے، وہ الگ فرقہ ہو گیا، یہ الگ فرقہ ہو گیا۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیعہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ انبیاء سے افضل ہیں، تو یا رستے الگ ہیں، وہ الگ فرقہ ہے، الگ فرقہ ہے۔ اچھا، اسی طرح بریلویوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، جو کہ جھوٹ ہے، اس طرح تو کفر ہو جائے گا، قرآن میں ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ تو یہ فرقہ الگ، فرقہ الگ، ذہن میں رکھیے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ 72 فرقے۔ تو عقائد کے اعتبار سے عیسائی کا عقیدہ نعوذ باللہ 3 خدا ہیں، یہودی کا عقیدہ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ان کے غلط عقائد ہیں۔ پارسی کا عقیدہ آگ خدا ہے، سب کچھ کھا جاتی ہے نعوذ باللہ۔ ہندو کا عقیدہ سب کچھ خدا ہے، پینتھیزم۔ تو یہ 72 بنیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو میری اطاعت کرے گا، میرے صحابہ کی اطاعت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو واقعی یہ ڈیفینیشن ان کو شاید ذہن میں نہیں تھی، میں نے کہا بتاتا چلوں۔ واجب القتل کی بات آئی تو دیکھیں، اسلامک قانون اور اسلامک اسٹیٹ 2 چیزیں الگ ہیں۔ تو اسلامک قانون تو عرب کنٹریز میں ہے، اور وہاں پر اسلامک قانون ہے، اور اسلامک قانون کے مطابق وہاں پر قتل کا بدلہ قتل ہے۔ تو دیکھو ایسے ہی جو مثالیں دی ہیں ولی بھائی نے کہ انڈین قانون میں نہیں ہے غدار کا قتل، صحیح بات ہے، اور جس نے قتل کیا اس کو قتل کرنا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، بالکل ہے۔ تو یہ تو انگریز کا قانون ہے۔ تو یہ جو بات کی ہے انہوں نے کہ کافر کو قتل کرنی واجب القتل، تو غدار واجب القتل ہے، جس نے قتل کیا وہ بھی قتل ہے، قرآن پاک میں ہے، ٹھیک ہے، النفس بالنفس، قتل کے بدلے میں قتل، جان کے بدلے میں جان، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسلامک قانون ہے، وہاں پر اسلامک اسٹیٹ ان کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہاں پر جو لوگ اسلام کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو نہیں روکا جاتا۔ دبئی ہے، قانون اسلامک ہے، لیکن وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح اور کنٹریز ہیں، سعودی عرب میں سینما کھل گئے ہیں، تو وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں کہلائے گا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، کھلے عام ہو رہی ہو، اور وہ کافروں کو اجازت ہو غیر مسلموں کو کہ آپ آئیں اور اللہ کی نافرمانی کریں، وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہو سکتا۔ انڈین ہونے پہ فخر کس بات کا؟ یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے، یا میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں میں فخر کرتا ہوں کہ یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے؟ بنگالی ہوں، کوئی بنگالی ہے وہ کہے کہ میں چائنیز ہے، میں امریکن، یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے؟ فخر کرو اپنے آس پاس والوں کو اچھائی دے کے، خیر دے کے، ان کو سکون دے کے فخر کرو۔
اچھا آگے بات یہ فرمائی کہ عورت کو اگر تحفظ دیا جائے کہ عورت مسجد کیوں نہیں جا سکتی. دیکھیں بات ہے صاف کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے سسٹمیٹکلی عورتوں کو روک دیا کہ وہاں مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو. ضرور ٹھیک ہے اس وقت جاتی بھی تھیں عورتیں, بعد میں رک گئیں ان احادیث کی وجہ سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتیں اپنے گھر میں وقرنا فی بیوتکن بھی ہے. ازواج مطہرات کو فرمایا کہ آپ ذرا گھر میں رہا کریں, گھر میں رہیں. تو عورت کو اگر تحفظ دیا جائے کہ راستے میں اسے کوئی پکڑ نہ لے, اس کے ساتھ غلط نہ کر لے, کیونکہ وہ صبح جائے گی اندھیرے میں, رات کو جائے گی اندھیرے میں. اب عرب کنٹریز تو ہے نہیں کہ پورا دن ہوا ہوتا ہے صبح کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں, پورا دن کوئی آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ دن میں سورج تھا یا اب نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی انڈیا میں تو اندھیرا ہے, وہ تو بھائی 4 چور اچک کے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. تو تحفظ یہی ہے نا, گھر میں بیٹھے, تو غلط تو نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ ایماندار عورت ہو, آج کل بچیوں میں ایمانداری, بس اللہ ان کو ایمانداری دے, ہماری دعا ہے. ٹھیک ہے, بچیوں میں ایمانداری نہیں ہے, لہٰذا گھر میں ہی ٹھیک ہے. او بھائی مہربانی کرو مت نکالو ان کو, پہلے ہی برا حال ہے. اب ایک اور دلیل آپ نے دی کہ کبھی جا کے وہ مسجد میں کوئی اچھائی سن لیتی ہیں, تو مرد کی ذمہ داری ہے, باپ ہے تو وہ اپنی بیٹی کو پڑھائے, بیٹے بھائی ہے تو بہن کو پڑھائے, ماں ہے تو بیٹی کو, بیٹے کو, سب کو پڑھائے. یہ ماں باپ کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ لگایا کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو. اچھا ایک میں ورنہ نماز کی آڑ میں عورتیں لفظ جہاد کرنے لگیں گی اور پتہ نہیں کس کس سے ملاقات ہوگی. تو ازواج مطہر کو, مرحات کو یہی حکم تھا کہ گھر میں. آج کی ویڈیو کیسے لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں, کمنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسے لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.